نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح آزادی کی تلاش، لیکن آج ہمارا عنوان ایک نیا عنوان ہے اور وہ ہے نئے مفروضوں کی تشکیل کی طرف پیش رفت۔ عزیزان محترم، میرا یہ پروگرام لبرل نظام حیات کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ آزادی کو تلاش کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو، کاوشوں کو اور جد و جہد کو اور مساعی کو بروئے کار لا رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہم نے 12 عدد مفروضے بھی لیے تھے، ان پر 20 تجربات ہم نے کر لیے، لیکن افسوس کہ ہمیں ابھی تک آزادی میسر نہیں ہو سکی۔ اب ہم نئے مفروضوں کی تشکیل کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں، کیونکہ سابقہ مفروضوں سے ہمیں آزادی نہیں مل سکی۔ نئے مفروضے اب ہم تلاش کریں گے۔ اس مقصد کے لیے عزیزان محترم، میں عرض کروں کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا، جو پچھلا ایپیسوڈ تھا، اس سے پیوستہ ایپیسوڈ، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان اس کائنات میں دوسرے 8 ارب انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزار رہا ہے، مل کر رہ رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سماج ہے جس کے اندر انسان باقی ماندہ 8 ارب انسانوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اور یہ تمام کے تمام 8 ارب انسان اس کے سماج کے ممبر ہیں، اس کے دکھ سکھ کے ساتھی اور ساجھی ہیں، اور اس لیے انسان کو اس سماج سے باہر نکال کر سٹڈی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی سماجی زندگی کو اس سماج سے باہر نکال کر سٹڈی نہیں کر سکتے ہم۔ کوئی سماجی محقق، کوئی سماجی دانشور یہ چاہے کہ انسان کو اس سماج سے باہر نکال کر سٹڈی کر لے تو ناممکن ہے۔ عزیزان محترم، انسان کائنات کے سماجی مسائل کے قید خانہ میں قید ہے۔ جی ہاں، یہ قید خانہ ہے پوری کائنات انسان کے لیے، اور اس میں قید ہے، اور اس کائناتی قید خانہ سے آزادی حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ ہم اس کو کائنات کے اس کائناتی قید خانہ سے باہر نکالیں گے تو اسے آزادی ملے گی۔ جی ہاں، کائنات کا کائناتی قید خانہ بہت بڑا ہے عزیزان محترم، یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ دنیا بہت بڑی ہے، کائنات بہت بڑی ہے۔ یہاں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے انسان کو جو کچھ کرنا پڑے گا اسے ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ ایک مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے ہم یہ سمجھیں گے، وہ مثال یہ ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ انسان اگر کسی سرکاری جیل میں قید ہو تو وہاں سے آزادی کیسے حاصل کرے گا۔ سرکاری جیل میں، سرکاری جیل کو بہت بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 4-5 ایکڑ پر مشتمل ہوگی، 10 ایکڑ پر مشتمل ہوگی، 1 مربع پر مشتمل ہوگی، اور کائناتی قید خانہ تو بہت بڑا ہے۔ اگر سرکاری جیل سے آزادی حاصل کرنے کا طریقہ یا راستہ ہمیں سمجھ آ گیا تو کائناتی جیل یا قید خانہ سے آزادی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بآسانی سمجھ میں آ جائے گا، وہ بھی ہماری دسترس کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، ایک قیدی انسان کے سامنے سرکاری جیل سے رہائی پانے کے 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا راستے ہو سکتے ہیں۔ پہلا قانونی راستہ ہے اور دوسرا ہے غیر قانونی راستہ۔ قانونی راستہ اور دوسرا غیر قانونی راستہ۔ آئیے پہلے ہم قانونی راستہ کو سمجھیں کہ ایک آدمی سرکاری جیل میں قید ہے، بند ہے، وہاں سے وہ قانونی طریقہ سے کس طرح رہائی حاصل کرے گا، آزادی حاصل کرے گا۔ پھر ہم غیر قانونی طریقہ کو سمجھیں گے، بعد ازاں ہم پوری کائنات کے حوالہ سے انسان کو آزاد کرنے کا طریقہ سمجھیں گے، وہ خود بخود پھر ہماری سمجھ میں بآسانی آ جائے گا۔ تو عزیزان محترم، مقید انسان جیل کے مالک سے مفاہمت کر لے اور جیل سے باہر آ جائے، جیل کے مالک سے مفاہمت کر لے اور جیل سے باہر آ جائے۔ جیل کا مالک کون ہوگا؟ ظاہر ہے جیل کا مالک جج ہے، جو اصول و ضوابط اور قوانین جیل پر نافذ کرتا ہے، جیل کے قیدیوں پر نافذ کرتا ہے، وہ جج ہے۔ اب اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کہ وہ جیل سے کیسے باہر آئے، نمبر 1، اس مقصد کے لیے وہ مقید جو ہے، جو قیدی ہے، اسے جیل کے ماحول کو سمجھنا ہوگا
جیل کے اصول و ضوابط کو سمجھنا ہوگا اور قوانین کو جاننا ہوگا، قوانین کو سمجھنا ہوگا۔ ان قوانین کے مطابق جیل کے مالک یعنی جج صاحب کو رہائی کے لیے درخواست دینا ہوگی، درخواست جمع کرانا ہوگی۔ تو جیل کے مالک یا جج صاحب کے مزاج، خیالات اور نظریات کو سمجھنا ہوگا، اس کی دلچسپیوں اور عدم دلچسپیوں سے واقفیت حاصل کرنا ہوگی، اس کے دوست احباب سے شناسائی حاصل کرنا ہوگی اور ان کی سفارش جیل کے مالک یعنی جج صاحب تک پہنچانا ہوگی۔ جج اور اس کے دوست احباب کا احترام ملوز خاطر رکھنا ہوگا۔ اب یہ ایک بات تو جج کے حوالہ سے اسی کرنی پڑے گی۔ نمبر 2، جیل کے تمام قیدیوں کے ساتھ اچھے اور خوشگوار تعلقات رکھنے ہوں گے۔ یہ نہ ہو کہ جیل میں اس کے ساتھ کوئی لڑ پڑے اور وہ دوبارہ لمبی چوڑی قید میں چلا جائے۔ ان کے ساتھ بھی اس کو تعلقات اچھے رکھنا ہوں گے اور ان کا احترام ملوز خاطر رکھنا ہوگا تاکہ دوران قید کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا نہ ہو جائے، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ جائے، کوئی اس کے ساتھ لڑنا پڑے، جھگڑنا پڑے، یا وہ کسی کے ساتھ نہ لڑ پڑے، جھگڑ پڑے اور معاملہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے، لمبا ہو جائے۔ نمبر 3، جیل میں موجود تمام چیزوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا ہوگی کہ فلاں چیز فلاں جگہ سے مل سکتی ہے، فلاں چیز فلاں جگہ سے مل سکتی ہے، تاکہ ضرورت کی چیزیں بآسانی وہ وہاں سے حاصل کر سکے جیل سے۔ نمبر 4، جیل سے رہائی دلانے والی اشیاء یعنی ضمانت نامہ، ضمانت دینے والے افراد یعنی گواہان، وکیل وغیرہ کے انتظامات کرنا ہوں گی، کیونکہ جیل کے مالک یعنی جج کو تو مطمئن تبھی کیا جا سکتا ہے جب ضمانت کے لیے درخواست دی جائے اور اس کے لیے وکیل رکھا جائے گا، وہ ڈاکومنٹس پور کرے گا ضمانت کے اور وہ ضمانت نامہ عدالت میں جمع کرایا جائے گا، تب جا کر اسے رہائی حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، جیل کے باہر سے اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کی مدد کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ ضمانت وہ خود تو جمع نہیں کرا سکتا، وہ تو جیل میں پڑا ہے، وہ تو قید میں ہے۔ اس کے دوست احباب، عزیز و اقارب، اس کے والدین، اس کے ساتھی، وہی اس کے لیے ضمانت جمع کروا سکتے ہیں عدالت میں۔ تو عزیزان محترم، یہ تو تھا سرکاری جیل سے رہائی پانے کا ایک قانونی راستہ جو وہ اختیار کرے گا، اور اس طرح اگر وہ اس راستے کو اختیار کرے تو اس کو جیل سے رہائی مل سکتی ہے۔ مقید فرد جیل سے رہائی کے لیے دوسرا یعنی غیر قانونی راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ تو تھا نا ایک قانونی راستہ، اب وہ ایک غیر قانونی راستہ بھی جیل سے رہائی کے لیے اختیار کر سکتا ہے۔ یہ راستہ کیا ہے؟ آج ہمارا ایپیسوڈ مزید لمبا ہونے کے خطرہ کے پیش نظر میں غیر قانونی راستہ، جیل سے رہائی کا غیر قانونی راستہ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔